بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید فرقان حمید اور سورہ مریم کی آخری آیت نمبر 96 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اس آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا، اور وہ ایسی حقیقت ہے جو اہل علم پر، اہل تحقیق پر تو روشن ہے، لیکن عام لوگ اس کو نہیں جانتے۔ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو عن قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ تو یہ آیتیں در اصل اولیاء کرام کی ولایت کی دلیل ہے۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم شہرت کے اسباب اپنا لیں گے اور لوگوں کے اندر اپنے ایجنٹس کو بھیج دیں گے، وہ ہماری جھوٹی سچی تعریفیں کریں گے تو لوگ ہمارے طرف مائل ہو جائیں گے۔ ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ سارا کا سارا معاملہ وقتی ہوتا ہے، اور جو ہی وقت گزرتا ہے تو لوگ ان کو فراموش کر دیتے ہیں۔ لیکن جو اولیاء اللہ ہے، ان کی محبت جب لوگوں کے دلوں میں آتی ہے تو پھر وہ نکلتے نہیں ہیں دوبارہ، جیسا کہ اس آیت طیبہ میں اشارہ کیا گیا۔ اور اسی آیت طیبہ کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بیان کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اس سے محبت کرنے لگتا ہے، تو اب وہ بندہ چاہے خواہ تنہائیوں میں رہتا ہو، خواہ لوگوں میں رہتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بنانے کے بعد سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو ارشاد فرماتا ہے کہ جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور بعض روایتوں میں ڈائریکٹ آیا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو جبریل امین علیہ السلام خود بخود اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام آسمانوں میں ندا فرماتے ہیں، تمام فرشتوں کو ندا کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، فلاں بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ تو تمام فرشتے اس اللہ کے نیک بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ فرشتے زمین پہ اترتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈالتے ہیں۔ تو ایک روایت کے الفاظ یہ ہے، فَيُودَعُ لَهُ الْقُبُولُ، تو اس کو قبولیت عامہ مل جاتی ہے۔ تو بس فرق میں نے کہا کہ ایک تو جعلی طریقے سے، دو نمبری طریقے سے ایسے اسباب استعمال کرنے کے ذریعے محبت حاصل کی جاتی ہے، لیکن وہ وقتی ہوتی ہے۔ لیکن اولیاء اللہ جن کو سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کی محبت آج بھی لوگوں کے دلوں میں ویسی کی ویسی ہے، بلکہ اور اضافہ ہوتا جا رہا، جس طرح کہ حضرت پیران پیر دستگیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز علامکانی سیدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی رحمہ اللہ، اسی طرح حضرت خواجہ خواجگان غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح سلسلہ نقشبند کے سرخیل حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح سلسلہ سہروردیہ کے سرخیل حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور کتنے اولیاء کرام جیسے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے تو پھر ان کو لوگوں کے چاہت کے لیے کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کسی کتاب کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اپنے فضائل و مناقب پہ کوئی کتاب لکھوا کے لوگوں میں عام کریں، بلکہ یہ اللہ کا وعدہ ان کے حق میں سچا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا آیت نمبر 97 میں، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو آپ کی زبان میں نازل کیا تاکہ آپ مومنوں کو، متقیوں کو اس کے ذریعے خوشخبری دیں اور اس کے ذریعے جھگڑالو قوم کو اللہ کا ڈر سنائے۔ تو یہ دیکھیے پچھلی آیت تھی اور اس کے بعد یہ آیت ہے، تو دونوں میں ظاہری طور پہ کوئی ربط نظر نہیں آتا، سمجھ نہیں آتا، لیکن ہے ربط اس میں، اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے، اور وہی جو آج مادہ پرست لوگوں کی سازشیں ہوتی ہیں کہ کسی شخصیت کے بارے میں ڈس انفارمیشن پھیلا دی جائے اور اسے بدنام کرنے کی کوشش کی جائے، تو لوگ عام طور پر اس سے بدظن ہو جاتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کفار مکہ نے بھی یہی سازش کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لوگوں کو روکنے کے لیے، اسلام سے لوگوں کو روکنے کے لیے، حق بات سے روکنے کے لیے
انہوں نے حضور علیہ السلام پر بہتان باندھے. معاذ اللہ کسی نے شاعر کہا، کسی نے ساحر کہا، معاذ اللہ کسی نے مجنون کہا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، نیک اعمال والے ہوتے ہیں، اللہ ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی، حضور علیہ السلام کے نقصان کے لیے انہیں ہر کوشش کی، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، آج ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. تاریخ میں جب بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو ملعونوں میں ان کا نام ہوتا ہے، لعنتی لوگوں میں ان کا نام ہوتا ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا وہ معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی مسلمان ہیں وہ تو آپ سے محبت کرتے ہی ہیں، لیکن غیر مسلموں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا کے مختلف مذاہب میں جو آپ علیہ السلام کے کردار مبارکہ سے بہت متاثر ہیں. آپ کے بارے میں دنیا کی مختلف زبانوں میں نعتیں لکھی جاتی ہیں الحمدللہ.